السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اور نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو یہ ہے کہ کالے تتر کو قدرتی خوراکیں کون سی دی جاتی ہیں جس سے تتر زیادہ ریفریش ہوتا ہے اور جو چیز کھاتا ہاضمہ ہو جاتا ہے اس کا۔ یہ دیکھیں، یہ برسن ہے، برسن میں یہ کاسنی ہے۔ یہ کالے تتر کے لیے لاجواب اکسیر ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا بھی آپ نے سردیوں میں اس کو خوراک وغیرہ دی ہو، اگر یہ آپ کو کھلائیں گے تو تتر کا معدہ سیٹ رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پرسن میں زیادہ تر ملتی ہے، یہ دیکھیں کس قسم کی ہے، یہ آپ نے دینی ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو مولی ہے، ٹھیک ہے، مولی کے جو پتے ہوتے ہیں اس میں ایک گاچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں سے یہ آپ نے کاٹ لینے ہیں۔ یہ آپ نے یہ گاچا ہے، یہ آپ نے کاٹ کے اپنے دکنی، ایرانی تتر جو بھی ہو ان تمام تتروں کو کھلا سکتے ہیں۔ اگر ان کا ڈائجسٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، معدہ ٹھیک نہیں ہے، جو ثابت دال وغیرہ یا باجرہ وغیرہ نکالتے ہیں، تو آپ ان کو یہ دے سکتے ہیں۔ یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، کیونکہ یہ جنگلوں میں جو بھی پرندے ہوتے ہیں، کالا ہو، دکنی ہو، جو بھی پرندے ہوتے ہیں، اس قسم کے سبزہ وغیرہ عام کھاتے رہتے ہیں، اور ان کا ڈائجسٹ سسٹم جو ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے، ہیٹ اپ نہیں ہوتا، لیول پہ رہتا ہے۔ تو کبھی کبھار آپ نے یہ کاسنی اور مولی وغیرہ دینی ہے، مولی کے پتر وغیرہ دینے ہیں۔ اگر آپ کو یہ مولی کے پتر وغیرہ نہیں مل سکتے عام روٹین میں، تو ہر ایک کو مل جاتے ہیں سردیوں میں، گرمیوں میں یہ نہیں ملتی۔ اس لیے آپ نے گرمیوں میں سبزے میں چلا جانا ہے تو وہاں پر آپ کو نالا نظر آئے گا، اس قسم کا نالا ہوگا۔ آپ نے نالے کے اوپر دیکھنا ہے، کوئی پتل بوٹی ہوتی ہے ایک، یہ دیکھیں یہ پتل بوٹی ہے، مجھے مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پہچان یہی ہے کہ اس کے لمبے لمبے پتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے پتے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کو توڑ لینا، اوپر سے پتے توڑنے ہیں، سارے نہیں توڑنی، ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے کام آئے گی۔ آپ نے 3-4 پتر اس کے توڑ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی عام پہچان تو یہی ہوتی ہے کہ یہ جہاں نالے ہوتے ہیں، جب پیٹر وغیرہ، ٹویل وغیرہ جہاں لگتے ہیں، اس کا پانی آتا رہتا ہو، تو ان نالوں میں اکثر ان کی اس قسم کی بوٹی ملتی ہے۔ تو یہ اس کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھا دی ہے، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ اپنے کالے تتر کو، دکنی تتر کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا تتر اگر کریز نہیں لگا ہوا تو کریز لگ جائے گا، اور اس کا ڈائجسٹ سسٹم بے حد مفید ہے۔ جتنی خوراک دیں گے وہ کھائے گا، ہاضمہ رہے گا، تتر مستی پکڑے گا اس سے، ٹھیک ہے، بلائی بھی زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دوسرے تیسرے دن یہ پتل بوٹی ہے، دکنی، ایرانی، جو بھی تتر ہو اس کو دے سکتے ہیں۔ جو اکثر تتر گرمیوں میں زیادہ گرم ہو جاتے ہیں، ثابت دال وغیرہ نکالتے ہیں، کالے اور دکنی، تو ان کو یہ پتل بوٹی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح کریں، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے تتر کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ دیکھو میں نے پہلے اس کو کھلائے تھے، تو یہ اب وہ کھا رہا ہے۔ تو آپ نے اس طرح اس کے پنجرے میں ڈال دینے ہیں یا پیالی میں ڈال دینے ہیں، وہ کھا لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے علاوہ آپ دکنی، ایرانی تتر کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں دکنی، ایرانی تتروں کو بھی کھلا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دوسرے تیسرے دن لازمی کھلانا ہی ہے، کیونکہ اس سے ان کا ڈائجسٹ سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، خوراک بھی زیادہ کھاتے ہیں۔ اگائے بگائے آپ دوسرے تیسرے دن ان کو کھلاتے رہیں، کیونکہ یہ قدرتی خوراک ہے۔ اکثر جنگلوں میں جو بھی تتر ہوتے ہیں یہ آسانی سے اس کو کھاتے ہیں، شوق سے۔ تو آپ بھی ان کو اس قسم کی خوراک لازمی کھلایا کریں۔ پتل ہو گئی اور جو کاسنی وغیرہ وہ کھلائیں، اگر کاسنی نہیں ملتی تو پتل کھلا دیں۔ اور مولی کے جو ہوتے ہیں پتے وغیرہ وہ بھی تتروں کے لیے اکسیر ہوتی ہے۔ اس قسم کی خوراکیں آپ اکثر اپنے تتر کو کھلایا کریں گے۔ اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، تاکہ فیوچر میں اس قسم کی آپ کو پرندوں کے بارے میں ویڈیو میں گاہے بگاہے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، آپ تک بآسانی پہنچ سکے گی۔ اگر آج کی میری ویڈیو میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک اپنے نگہبان نعیم صابری کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔